الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد الصوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی پاک کرنے کا، اسے صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ زکوۃ الجسد الصوم، اور جو جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ صوم ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ یہ کہ ہر چیز کو صفائی کرنے سے کیا مراد، جیسے کوئی بجلی کی ایک لیمپ ہوتا ہے، کوئی تار ہوتی ہے، کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی ڈیسک، ٹیبل، کرسی، کچھ بھی گھر میں پڑا ہوگا، کہیں آفس میں، کہیں پہ بھی، اس پہ دھول مٹی جم جاتی ہے، پھر اس کو صفائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آبویسلی، تو اسے صاف کیا جاتا ہے، جھاڑا جاتا ہے کپڑے سے، اور جو بھی ہے اس کو اس کے ڈسٹر سے جب صفائی کی جاتی ہے تو وہ بالکل صاف چمکنا لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لیمپ ہو، جیسے ایک بلب ہو بجلی کا، یا ایک لیمپ ہو جس کے اوپر ایک گلاس لگا ہو، یا کوئی اور فینسی سا شینگلیئر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ بہت دن کہیں پہ اٹ از ان اے پلیس ویئر کوئی بہت زیادہ لوگ آتے جاتے نہ ہو، جس کی وجہ سے وہاں صفائی نہ ہوتی ہو، تو کچھ دن میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس لیمپ کے اوپر، چاہے وہ کوئی چراغ ہو، لیمپ ہو، کوئی بلب ہو بجلی کا، لائٹ ہو، کوئی شینگلیئر ہو، کچھ بھی ہو، تو اس بلب کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی مٹی آ گئی، اور پھر دھول مٹی ڈسٹ وغیرہ اس پہ لگتی ہے، تھوڑے دن بعد اور لگتی ہے، لگتے یہاں تک کہ اس کا جو پورا گلاس ہوتا ہے وہ دھندلا سا، اوپیک سا ہونا لگ جاتا ہے، اس کا یعنی کہ کلیئرٹی ڈم ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس لائٹ کو جلاتے ہیں تو وہ اس طرح سے روشن نہیں ہوتی۔ کوئی صفائی والا پھر اگر آئے اور اس کے گلاس کو صاف کرے اوپر سے، اور اس کی صفائی کرے، اور جیسے ہی وہ گلاس صاف ہوگا تو وہی بلب اسی پاور کا، ایون دو کوئی اس کی اسٹرینتھ میں، یعنی کہ طاقت میں، اس کی جو واٹس ہے وہ اتنے ہی واٹس کا بلب ہوگا، لیکن جب اس کے گلاس کو کلیئر کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا، تو وہ بلب زیادہ روشنی پرووائڈ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے آبویسلی، اگر کوئی گاڑی ہوتی ہے اسے سروس کیا جاتا ہے، یا ایٹسیٹرا، کوئی بھی چیز ہوگی اس کی صفائی کا ایک طریقہ ہوگا، اور جو جسم کی صفائی کا طریقہ ہوگا وہ صوم، روزہ ہوگا، یعنی کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ جسم کی صفائی ہوگی۔ جو باطنی ظاہری ایک تو صفائی ہوگی آبویسلی، جو ظاہری بیماریاں ہیں اس کے اندر شفا اس صوم میں نہ کھانے پینے کی وجہ سے ملے گی۔ بالکل آج کل تو جیسے ڈاکٹرز وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ ایون کینسر جیسے جو فیٹل ڈیزیزز ہیں، موذی بیماریاں ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا برکت ہے کہ روزے کے اندر ایک کسی ڈاکٹر نے انڈیا میں ریسرچ کی، اور اس نے کہا کہ جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو جو اس کی باڈی کی جو بھوک کی وجہ سے جو اس کی باڈی اثر کر لیتی ہے، وہ یہ لیتی ہے کہ اپنے ہی باڈی پارٹ میں جو انفیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، جو کوئی بھی خاص طور سے کینسر سے ریلیٹڈ بیماری کے جو سیلز ہوتے ہیں، وہ باڈی کے اپنے پارٹس ہی اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا سے ہی اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس ڈیزیز کے ایکٹیویٹ ہونے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری شریعت میں تو روزے کا ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کے تھرو ہمیں ایک تو یہ اپرچونٹی ملتی ہے، پھر آبویسلی نفس کی جو اندر کی باطنی بیماریاں ہیں بہت ساری، وہ کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے شہوت کی بڑی پریشانی ہے، تو اسے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، تم روزے رکھا کرو۔ آبویسلی وہ جب روزے رکھے گا، اس کا باڈی کا امیون سسٹم لو ہوگا، تو اس کی وہ بیماری بھی ختم ہوگی۔ اسی طرح سے باطنی اور ایفرٹس کے اندر اس کی جو امراض ہیں، جو اندر کے غصہ، شہوت، کینہ، بغض، حسد، ان کے پیوریفیکیشن کا بھی جو بہترین سب سے طریقہ ہے وہ یہی فاسٹنگ، یعنی کہ روزے کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم پر فرض ادا کر دیے، کہ بس یہ ایک مہینہ تو تمام کے تمام مسلمان یہ روزے رکھیں گے ہی رکھیں گے۔
لیکن آف کورس جو زیادہ نیک اللہ والے اور اپنی زیادہ ظاہری اور باطنی ان نفسانی بیماریوں کا اور ہر قسم کی ان پریشانیوں کا علاج زیادہ کرنے کی فکر میں رہیں گے، وہ پھر اس فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان جو رمضان سے پہلے آتا ہے اسی سے ہی آنورڈز، اس فرض مہینے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، وہ روزوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے، ایمپل روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں ہی۔ بہرحال کوئی اس میں فکس آف کورس رمضان کے علاوہ ڈیٹس نہیں ہے کہ جو روزہ کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا ہے، لیکن بہرحال ایک روایت سے پتہ چلتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تھے اور ایک کے بعد ایک روزے رکھتے جاتے تھے اور وی وڈ ازیوم کہ اب تو ہمیشہ ہی فار ایور شاید روزے رکھتے رہیں گے، اور افطار یعنی کہ ایسا ہوگا ہی نہیں دن کہ وہ روزے سے نہ ہو۔ لیکن پھر ایسا ہوتا تھا کہ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، پھر وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے تھے، بہت دن گزر جاتے تھے، کئی دن تک روزے نہیں ہوتے تھے ان کے، اور ہم یہ ازوم کرنا شروع کر دیتے تھے اب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیں گے ہی نہیں، لیکن بہرحال پھر وہ روزے رکھنا سٹارٹ کر دیتے تھے اسپونٹینیسلی۔ اس میں کوئی ان کا فکس معمول بالکل رمضان کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ کہا جائے کہ یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اور یہ نہیں رکھنا انہوں نے۔ اور پھر آگے فرماتی ہیں کہ وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں، پورے رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے کوئی روزے رکھتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف رمضان میں ہی ایسے کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ، وہ سب سے زیادہ پھر شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو آبویسلی اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شعبان کے جو روزے ہیں ان کو ایک خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اور آبویسلی وہ ایسی اس کی مثال ہے کہ جیسے فرض نماز ہوتی ہے اس سے پہلے سنتیں اکثر یا نوافل وغیرہ بندہ پڑھتا ہے، کوئی تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، کوئی تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، یا پھر سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، فجر کی سنتیں ہیں ظہر عصر وغیرہ میں بھی، یا مغرب عشاء میں، مغرب میں تو پہلے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ سنتیں نوافل نمازیں وغیرہ کا جو ایک معمول ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کا بھی ایک ایسا معمول ہوتا ہے کہ فرض روزوں سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اپنے روزوں کا معمول بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسلسل کبھی ایسا معمول ہوتا کہ بلا ناغہ روزے رکھ رہے ہوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے یہ اسی لیے کیا کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بالکل کوئی ایمفسس کے ساتھ کوئی بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہ بن جائے، بلکہ لوگوں کو ایک سہولت کے لیے بس رمضان کے ہی روزے فرض ہوں گے، اس کے علاوہ جب رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ثواب ضرور ہوگا، اور نہ رکھنا چاہیں تو آف کورس انہیں ایک چھوٹ بھی، ڈھیل بھی دی گئی۔ اور بہرحال ماہ شعبان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے اس کی بہت ساری وجوہات اور لکھی ہیں علماء نے، خاص طور سے ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی مہینے میں شعبان میں کیونکہ اللہ بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال کی جب پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اسی قسم کی ایک دوسری روایت بھی ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے وہ کہ پورے سال میں مرنے والوں کی جو فہرست ہوتی ہے وہ اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کی وفات اس حال میں ہو کہ وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں جب، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ تو بہرحال جو بھی ریزن تھا، لیکن اس مہینے کی خاص طور سے فضیلتیں ہمیں بہت ساری احادیث وغیرہ بھی ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر رمضان کے جو ایک قرب کا اور خاص انوار و برکات کا جو مزید ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے سے اس کے ایک وارم اپ کا طریقہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس جسم کی پاکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ رمضان کے علاوہ بھی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ روزوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔